وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بتایا ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور انسانیت کا آغاز کیسے ہوا۔ کائنات کے سلسلے میں آیت پیش کی جا چکی ہے۔ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا، اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا مفہوم کیا ہے، یہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا گیا، کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگ غلط راہ پہ نکل پڑتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے جو کچھ بتایا گیا تھا پہلے آپ کو کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے، کہ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کا آنا۔ تو انسان کی نسل ایک کے بعد ایک آتی رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کا مقصد اللہ کی طرف سے حکومت کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا تھا کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ زمین پر آ کے اللہ کی طرف سے حکومت کرے۔ حکومت کر سکتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن پیدائش کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر طور پر کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بلکہ اسی آیت میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ دیکھتے ہیں آگے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دھرتی پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جواب میں فرشتوں نے کیا کہا؟ اس پر فرشتوں نے کیا کہا، اسے اگر غور سے ہم دیکھیں تو یہاں بھی اس بات کا جواب موجود ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اللہ تو دھرتی پر ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گی، ویسفک الدماء، اور خونریزی کرے گی، خون بہائے گی۔ یعنی فرشتوں نے اندازہ کیا کہ اگر یہ نسل پیدا ہوئی زمین پر تو زمین پہ فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اور آگے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو عبادت کے لیے اس قوم کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو تیری عبادت کے لیے تو ہم بھی ہیں، اور یہ نسل یہ اگر ان میں سے کچھ عبادت کرے گی بھی تیری تو کتنے لوگ ہوں گے جو فتنہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اس لیے ان لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دیکھیے فرشتوں نے اپنے ان الفاظ میں کیا کہا کہ اے اللہ، تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ فرشتوں کی اس بات کا رد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں، نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بات فرشتوں کو بھی پتہ تھی کہ اس قوم کو، انسانیت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ ان کو بھی پتہ تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت۔ تو فرمایا فرشتوں نے کہ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ تو فرشتوں کے بعد جو محدود علم تھا، اس بنیاد پر اور اسی روشنی میں انہوں نے ایک اشکال رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اہل تفسیر نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ انسان آگے چل کر کیا کرے گا، اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا فرشتوں کو۔ اسی طرح بعد نے کہا ہے کہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ ہے یہ معصیت کر بیٹھے گا، تکبر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کا بھی علم فرشتوں کو نہیں تھا۔ تو یہ بعض اہل تفسیر نے امکانات بیان کیے ہیں کہ یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ مراد، لیکن قرآن میں واضح طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ کس طرف ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر کہا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آگے دیکھیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا وجود ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات چیت کی، لیکن اب اس آیت میں آدم علیہ السلام پیدا کیے جا چکے ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد ان کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیے یہاں پہ تھوڑی دیر رک کر آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور چیزیں جان لیتے ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں، جیسا کہ دیگر آیات میں اور بہت ساری احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے سلسلے میں یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، یعنی پیدائش کا پورا طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے پر پیدا کیا۔ تو جب ہم قرآن مجید کی مختلف آیات دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 5 مراحل آتے ہیں، یعنی 5 مرحلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی اٹھائی، یعنی مٹی سے پیدا کیا، تو پہلا مرحلہ یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مٹی منتخب کی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین کے تمام حصوں سے لی گئی مٹی سے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے کہ ان کی پیدائش کے لیے زمین کے تمام حصوں سے مٹی اکٹھا کی گئی۔ آگے حدیث میں فجاء بنو آدم علی قدر الارض جاء منہم الاحمر والاسود والابیض وبین ذلک، حدیث میں آگے ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسان الگ الگ رنگ اور الگ الگ روپ کے دکھائی دیتے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی دونوں کے بیچ میں ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی الگ الگ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت روئے زمین کے تمام علاقوں سے مٹی اکٹھا کی۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہ پہلا مرحلہ تھا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ساری زمین سے مٹیاں اکٹھا کی۔ اچھا، یہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اکٹھا کیا؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا، اس میں یہ ہے کہ بعث رب العزت ملک الموت فاخذ من ادیم الارض، کہ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا اور انہوں نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی اکٹھا کی۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے مختلف خطوں سے مٹی اکٹھا کی، یہ فرشتوں کو بھیج کے ان سے یہ کام اللہ رب العالمین نے لیا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا، آدم علیہ السلام یعنی انسان کی پیدائش کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھا کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ان کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ یہ کہ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ملایا، یعنی ایک گارے کی شکل دی گئی۔ سب سے پہلے مٹی اکٹھا کی گئی، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کہ اس مٹی کو پانی میں ملایا گیا اور اسے گارے کی شکل دی گئی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے چپکنے والی مٹی سے۔ تو دوسرا مرحلہ تھا یہ کہ اس کو پانی میں ڈالا گیا اور یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، گارے کی شکل کی مٹی بن گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ وہ مٹی سوکھ گئی، پانی میں ملانے کے بعد پہلے وہ چپکنے والی بن گئی تھی اور اس کے بعد وہ مٹی سوکھ گئی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے من حمئ مسنون، کہ جو مٹی سوکھ گئی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ مٹی سوکھ گئی۔ اور چوتھا مرحلہ یہ کہ اس کے اندر سے بالکل کھنکھنانے کی آواز آنے لگی، یعنی بالکل مٹی سوکھ کے اور سخت ہو گئی، اور اس میں سے یعنی اس کو اگر
چھوا جائے ٹکرایا جائے تو باقاعدہ اس سے آواز نکلنے لگے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے دوسری جگہ پہ کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ تو یہ چوتھا مرحلہ تھا کہ اس مٹی کے اندر یہ تبدیلی آئی۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکی۔ یہ پانچواں مرحلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد کیا ہوا، اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، ہم ایک دو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ لما نفخ اللہ فی آدم الروح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، جان ڈالی، فبلغ الروح رأسہ، اور یہ روح سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آ گئی۔ فقال الحمد للہ رب العالمین، تو انہوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ فقال اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ حدیث ہے کہ جب روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ احادیث ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق اللہ آدم، اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق، یعنی مٹیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تخلیق جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی تھی وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ فرمایا فیہ خلق اللہ آدم وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا تھا، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تھا ان کی پیدائش کے بعد، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اسی دن وہ جنت سے نکلے تھے، اور اسی دن ان کی موت ہوئی تھی، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ تو اس حدیث کے اندر جمعہ کے دن کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کا جو وصف ہے، آدم علیہ السلام کا جو وصف ہے، اس تعلق سے بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے جسے امام بحقی رحمہ اللہ نے اسماء و صفات میں نقل کیا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما صور اللہ آدم ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو بنانے کے بعد ان کو ایسے چھوڑ دیا، یعنی ابھی جان نہیں ڈالی، صورت بنا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ فجعل ابلیس، تو ابلیس کیا کرنے لگا اس کے ارد گرد، فجعل ابلیس، تو ابلیس اس صورت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ تو شیطان نے جب چکر لگایا اور یہ دیکھا کہ یہ چیز تو اندر سے خالی ہے، تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جن میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں انہیں بہکانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو یہ ایک خوبی بیان ہوئی اس حدیث میں آدم علیہ السلام کی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ایک اور وصف بیان ہوا آدم علیہ السلام کا، وہ یہ کہ ان کی جو لمبائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی، یعنی اونچائی ان کا جو قد تھا وہ 7 ہاتھ اونچا تھا۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بہت ساری کتب حدیث میں روایت ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ انسانیت کا جو سب سے پہلا گروپ ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے درجہ بندی ہوگی، ایسا نہیں کہ سب ایک ساتھ جنت میں انٹر کر جائیں گے، بلکہ جو صاحب فضیلت ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، ایسے لوگ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلا گروپ جو جنت میں داخل ہوگا
ان کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ یہ 14ویں رات کی طرح سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اتنی خوبصورت وہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا نمبر آئے گا، اور آگے بہت سارے ان کے اوصاف ذکر ہیں اہل جنت کے، اور یہ بھی کہا گیا وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی حور عین، ہاں وہ بھی انسان کی طرح سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم کی شکل پر بنایا ہے، اور آگے عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ، ان کے باپ آدم کی شکل پر اور ان کی صورت پر۔ اب ان کی صورت کے تعلق سے ایک بات کیا ہے یہاں پہ کہ 60 ذراعاً فی السماء، آسمان میں، یعنی بلندی میں، اونچائی میں، یعنی اونچائی میں 60 گز، 60 ہاتھ، یعنی 60 ہاتھ اونچائی میں۔ تو یہ کافی اونچا قد ہوگا، اور انسان پہلے ایسے ہی اونچے اونچے قد والے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آپ پرانے زمانے کے مکانات دیکھیں گے تو مکانات خود بتاتے ہیں کہ انسان کتنے لمبے ہوا کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جیسے نسل آگے بڑھی اور قیامت قریب آ رہی ہے، انسانوں کا قد چھوٹا ہوتے جا رہا ہے، اور اب تو کافی چھوٹا ہو چکا ہے۔ لیکن جب جنت میں لوگ جائیں گے تو جنت میں اس قد میں نہیں جائیں گے، بلکہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہوگا اس قد میں اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں ایک اور وصف آدم علیہ السلام کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ تو یہ چند احادیث تھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھی گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب یہاں پر ایک اور خوبی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد انہیں بہت ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب یہاں پر اہل تفسیر کی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ چیزیں کون تھیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجمالی طور پر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا آدم علیہ السلام کو۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، ان کو ان چیزوں کا علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر یہی بات رکھی اور ان سے پوچھا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں سے کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی انسانوں کو میں کیوں پیدا کر رہا ہوں، اگر واقعی تمہارے پاس معلومات ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں بتا سکے کیونکہ ان چیزوں کا علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علم۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، بہت ہی پیارا جواب دیا، کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا ہے۔ اب جن چیزوں کا علم تو نے ہم کو دیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن جن چیزوں کا علم تو نے ہم کو نہیں دیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ثابت کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، کچھ جانتے ہو تو بہت ساری چیزیں تم نہیں جانتے ہو۔ اور انہوں نے کہا بھی کہ اللہ ہمیں اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد فرشتوں کا ایک بہت ہی واضح اعتراف ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے اور تو حکمت والا ہے، یعنی تو جانکار ہے، تو حکمت والا ہے، علم والا حکمت والا ہے۔ یہ علم والا ہے، ہر چیز کے بارے میں تیرے پاس معلومات ہے، اور حکمت والا ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، وہ حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرشتوں نے گواہی دیا کہ تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تو قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم انہیں یعنی ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو یہ دیکھیے علم کا فرق کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم سے نوازتا ہے اسی کو علم حاصل ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ محروم کر دے وہ چاہے کتنا بڑا نیک ہو، اللہ کے کتنا بڑا قریبی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کرنا چاہے، یہ نعمت اسے نہ دینا چاہے تو اسے یہ چیز میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو کچھ چیزوں کا علم جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ اس طرح سے فرشتوں پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اور اس طرح سے اندازے بھی ان کے غلط ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے۔ تو جب مکمل معلومات نہ ہو ہمارے پاس
تو ہم محدود معلومات کی بنیاد پر کوئی اندازہ کریں، قیاس آرائی کریں تو اس میں ہم غلطی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتا دیں ان کے نام، فلما انبأهم باسمائهم، تو جب فرشتوں نے انہیں ان کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں میں جو غیب ہے، زمین میں جو غیب ہے، زمین اور آسمانوں میں جو غیب کی چیزیں ہیں ان کو میں جانتا ہوں۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور یہ کیا چیز ہے، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو میں جانتا ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور تم یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو بات کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ظاہر کرتے ہو اسے میں جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جسے تم چھپا کے رکھتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اسے بھی جانتا ہوں، اور جن باتوں کو تم چھپا رکھے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت علم کا بیان ہوا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین بھی ان سب پر واقف ہے، اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ بلکہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی معلومات ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانے دیجئے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق آدم علیہ السلام ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مطمئن کیا، وہ جو اندیشہ ظاہر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کر دیا کہ یہ تمہاری ناقص معلومات ہے جن کی بنا پر یہ اندیشے تمہارے سامنے آ رہے ہیں، اور پوری معلومات تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تم کو صحیح سے اندازہ نہیں ہے۔ اور ان آیات میں چونکہ علم کی بات آ گئی ہے اس لیے علم کے حوالے سے بھی کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم دینے والا اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دے اس کو علم ملے گا، جس کو محروم کر دے وہ محروم رہے گا۔ کوئی کتنا ہی زیادہ نیک ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں تو بہت بڑے عالم بھی ہوں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ فرشتوں کا ایک لمبا ریکارڈ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان پر مخفی تھی، انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں معلوم تھی۔ تو اسے پتہ چلا کہ کوئی آدمی کتنا بڑا ہو جائے کسی بھی لحاظ سے ضرور نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح سب سے بڑی بات علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے صاحب علم کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ انہیں ایسی چیزوں کا علم تھا جس کا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا تھا یہ سارا علم، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس علم کی بدولت اور اس نعمت کی بدولت وہ اس معاملے میں فرشتوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی اس آیت سے معلوم ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت پر ہم اگلی مجلس میں بات کریں گے، ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، ہم یہیں پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔